تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأنا أخرجكم متفسرا لما يوحى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على العباد، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سب سے پہلے ہم عمل کی نیت کریں. سننا بھائی، بات کرنے کی نیت رہی بھائی. اگر آپ بات کریں گے نہیں ہوتی بات نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے تھوڑی دیر رک جائیں. اللہ کے واسطے ذہن منتشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، چاہتا ہے. یہ من جانب اللہ انتخاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کے لیے چنا ہے اور چھانٹا ہے. اس لیے قرآن نے کہا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے بنشر الدین و احیاء الدین و ابلاغہ، اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. اس لیے ہم جو جس علم کے لیے ہمیں چنا ہے اس کے دو مقصد ہیں. کتنے مقصد ہیں؟ دو مقصد ہیں. پہلا مقصد اس علم کا یہ ہے کہ وہ علم ہماری زندگیوں کے اندر آئے. اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں صفات آئیں، ہماری زندگیوں میں خوبیاں آئیں، ہماری زندگی کے اندر تقویٰ خوف و خشیت اور ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری صفات ہماری زندگی کے اندر آئیں. اس لیے کہ اگر علم حاصل کرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر صفات نہیں آ رہی ہیں تو پھر یہ علم بیکار ہے. اصل قیمت جو ہے وہ صفات کی قیمت ہوتی ہے. عطر کی شیشی لے آپ خریدیں تو اصل عطر کی شیشی کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو، بلکہ اصل قیمت اس عطر کی ہوتی ہے جو عطر اس شیشی کے اندر ڈالا جاتا ہے. اگر وہ عطر مہنگا ہوتا ہے تو چھوٹی سی شیشی وہ جو ہے 2-2, 3-3, 10-10 ہزار کی ملتی ہے، لیکن شیشی کی اتنی قیمت نہیں. اصل اس عطر کی قیمت ہوتی ہے جو عطر اس شیشی کے اندر ڈالا جاتا ہے. ایسی اس ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قیمت ان صفات کی ہے جو صفات اس انسان کے اندر پیدا ہو. یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہی صحابہ کہ جب ایمان نہیں لائے تھے کوئی قدر نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون من كان مستنا فليستن بمن قد مات. جنہیں اتباع کرنی ہو تو ان کی اتباع کرے. جو صحابہ دنیا سے گزر گئے ان کو قابل اتباع اور ان کو نمونہ بنایا گیا کہ ان جیسی اتباع کرو اور جیسے وہ چل کے گئے ہیں ایسے چلو. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے زندگی میں صفات کا پیدا کرنا ہے. ہمارا یہ زمانہ بننے کا زمانہ ہے. جیسے بچے کا بننے کا زمانہ اس کا ماں کا پیٹ ہوتا ہے. سننے بھائی توجہ سے، بچوں کے بننے کا زمانہ اس کے ماں کا پیٹ ہوتا ہے. اگر بچہ وہاں ناقص الاعضاء پیدا ہو، اس کے اعضاء کچھ ادھورے رہ گئے، پورے نہیں بنے، پیر اس کا ادھورا رہ گیا، ہاتھ اس کا ادھورا رہ گیا، تو وہ بعد
صحیح نہیں ہو پاتا. ایسی ہی اگر ہم یہاں پڑھنے کے زمانے میں کامل نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر صفات پیدا نہ کی تو پھر بعد میں ہماری زندگی کے اندر فارغ ہونے کے بعد صفات کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے. جیسے اگر توے کے اوپر روٹی خراب ہو جائے تو کوئی صحیح کر سکتا؟ اسے جل جائے تو وہ جل گئی تو پھر صحیح نہیں ہو پاتی. بھٹے کے اندر اینٹ اگر جل گئی اور ٹیڑھی ہو گئی تو اس کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے. ایسی ہی اگر ہم پڑھنے کے زمانے میں عملی نہیں بنے، عملی اعتبار سے ہم جیسے بننے چاہیے ایسے نہیں بنے تو پھر بعد میں فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے اچھا بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں کہتے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم علم کو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ جیسی تبدیلی آنی چاہیے جو مقصود ہے وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ علم ہمارے لیے نافع کیوں نہیں بننا؟ ہمیں اس سے نفع کیوں نہیں پہنچنا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. اس لیے ہمارے لیے یہ علم نافع نہیں بننا، نفع بخش نہیں بننا کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے اوپر استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. ورنہ تو اگر بندہ اللہ سے گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگے تو اللہ کے یہاں اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ علم ہمارے لیے نافع اس وقت بنے گا جبکہ ہم علم پر عمل کر رہے ہوں اور گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد ہم استغفار کر رہے ہیں. جنازوں میں شرکت ہو رہی ہو تو ہم جنازے میں شرکت سے عبرت لے رہے ہو. اس لیے علم نافع کی علامات اور پہچان ذکر کی اذا ازداد علما ازداد تقوا کہ علم نافع کی پہچان کیا ہے کہ جب علم نافع آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر تقوی آتا ہے کہ اس کی ظاہری زندگی بھی اچھی ہوتی ہے اور تنہائی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے. تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. آج لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ خوب پڑھیں گے تو خوب بڑا عالم بنے گا، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اتنا ہی بڑا تم عالم بن جاؤ گے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اريد ان اكون عالما كبيرا، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تكن اعلم الناس کہ تم تنہائیوں میں گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، پھر تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ. اور قرآن نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ کہ تم تقوی اختیار کرو اور تم گناہوں سے بچو. پھر کیا ہوگا؟ یعلمکم اللہ، اللہ پھر اپنے خزانے سے تمہیں علم عطا فرمائے. اس لیے من عمل بما علم، حدیث میں جو اپنی جو چیز اس نے حاصل کی ہے، علم حاصل کیا، اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے ورثه اللہ علم ما لم يعلم، اللہ پھر اسے ان چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے جو کتابوں میں بھی نہیں ہوتا. ایسی باتیں اللہ اس کے دل پر القاء کرتا ہے اور اس کے اوپر ایسی باتیں اللہ کھولتا ہے. اس لیے اصل علم کس کا نام ہے؟ کیا علم جانکاری کا نام ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ وحفظ اللہ مسجعہ سے معلوم کیا گیا علم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علم اس نور کا نام ہے، علم اس نور کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد عمل کیے بغیر آدمی کو چین اور سکون نہ ملے. علم حاصل کرنے کے بعد جب تک عمل نہ کر لے اسے چین اور سکون نہ ملے، وہ عمل کے لیے بیدار ہو، اسے علم کہتے ہیں.
اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ذہن میں جو آدمی کے بات ہے اگر اس کے مطابق عمل ہے تو وہ علم ہے. ذہن میں انسان کی جو بات ہے، جو جانکاری ہے، اگر اس کے مطابق عمل ہے تو وہ علم ہے، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ جانکاری ہے، معلومات ہے. اس لیے ہم اصل فاضل صاحب رحمہ اللہ کے پاس دارالعلوم سے طلبہ گئے تو معلوم کہ تم کون ہو، تو کہنے لگے ہم طالب علم ہے. تو کہنے لگے اصل تم طالب العلم والعمل ہو، طالب العلم والعمل. لیکن تخفیف کی وجہ سے اور اس کو حذف کر کے اور ختم کر کے صرف طالب العلم کہا جانے لگا کہ علم کے طلب کرنے والے، ورنہ تو اصل تھا طالب العلم والعمل کہ جو علم کے بھی طالب اور عمل کے بھی طالب. اس لیے ایک ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تو ہمارے پڑھنے کا زمانہ ہے، ہمارے عمل کا زمانہ، ہماری دعوت کا زمانہ یہ بات کا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے، یہ ہمارے ذہن کی یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، جس میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی. اور دوسری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون. اور تیسری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل ہے. تیسری سورت کون سی ہے جو نزول کے جو تیسرے نمبر پر نازل ہوئی وہ سورہ مزمل ہے، جس میں عبادت کا اور جس میں عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور عمل کی ذمہ داری بتلائی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری عمل کی ہے. اور چوتھی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ یا ایھا المدثر قم فانذر ہے، جس میں دعوت کی ذمہ داری کو بتلایا گیا ہے. تو یہ دونوں ساتھ میں ہے، ویسے بھی ترتیب میں بھی ساتھ ہے. یہاں پر قرآن میں بھی ترتیب میں بھی ساتھ ہے، نزول کے اعتبار سے بھی ساتھ ہے کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے سورہ مزمل، وہ چوتھے نمبر پہ ہے سورہ مدثر. ایک میں تذکرہ کیا گیا ہے عمل کا اور ایک میں تذکرہ کیا گیا ہے دعوت کا، اور پہلی صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے علم کا. تو جیسے یہ صورتیں ساتھ میں ہیں ایسے ہی ہمیں بھی تینوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. کیا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو دیکھیں، صفہ میں پڑھنے والے طلبہ، صفہ میں پڑھنے والے طلبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف علم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فوراً عمل بھی کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 2 سال میں یاد کی، اس لیے کہ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے پھر اس سے گزرتے تھے. تو جس کی وجہ سے اتنا وقت لگا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہمارے یہ سمجھنا کہ عمل کا وقت تو بات کا ہے، نہیں، عمل کا وقت جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ کا ہے اور دعوت کا وقت بھی ساتھ کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے تھے صفہ کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ جو تقاضا وہاں پر مسجد نبوی کے اندر مدینہ منورہ میں آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تقاضوں پر صحابہ کرام کو اور اپنے طلبہ کو بھیجا کرتے تھے. یہی وجہ ہے یمن سے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں ایسے آدمی کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھلا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ وہاں پر دین سکھلائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے سے پہلے مدینہ منورہ حضرت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہاں پر انہوں نے جا کر دین کا ماحول پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے لیے محنت کرنا اور لوگوں کے لیے بات کو قبول کرنا آسان ہو گیا. اور اس کے علاوہ نہ جانے سیرت میں کتنی مثالیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ایک جگہ سے کچھ لوگ آئے کہ آپ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور آپ اپنے جو ہے صحابہ کو بھیج دیجیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 طلبہ کو بھیجا ہے، 70 طلبہ کو. اور پھر وہاں تو صرف تعلیم کے لیے گئے تھے، دین کی بات ان کو سکھلانے کے لیے اور دین کی بات اور شریعت کے احکام ان کو بتلانے کے لیے گئے تھے، لیکن راستے میں دھوکہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جانا صرف دین کے سکھلانے کے لیے تھا. یہی طلبہ پڑھ بھی رہے تھے
اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تقاضا آ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تقاضوں پر بھیج دیں۔ تو ہمارا یہ سمجھنا کہ یہ زمانہ وہ بات کا ہے نہیں، بلکہ تینوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تینوں عملوں کو ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں بھی دین کے مذاکرے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ تعال بنا نؤمن ساعۃ۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تینوں کو ساتھ لے کر چلے، ہم علم کو بھی ساتھ لے کر چلے، عمل کو بھی ساتھ لے کر چلے، دعوت کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی دعوت دینے میں اس وقت ہماری پڑھائی کا حرج ہوگا، سمجھ رہے بھائی کیا ذہن میں بات آتی ہے کہ دعوت سے نقصان ہوگا پڑھائی کا۔ بھائی یوں نہیں کہا جا رہا کہ پڑھائی چھوڑ کے نکلو۔ دیکھو ایک مثال سمجھو، ایک مثال سے بات کو سمجھو۔ دیکھو بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے اس کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے، تو کیا دودھ چھڑوانے سے اس کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے؟ دودھ چھڑوانے سے مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ یہ وہ غذائیں جو مرچ مسالے والی ہیں وہ بھی استعمال کرنے لگے۔ اگر وہ دودھ ہی لیتا رہے گا اور وہ دوسری غذاؤں کا کھانے کا عادی نہیں ہوگا تو اس کے لیے کھانا مشکل ہو جائے گا، تاکہ وہ تمام غذاؤں سے لطف اندوز ہونے والا بن جائے۔ ایسی ہی تعلیم جو پڑھائی کا وقت رہتا ہے، پڑھائی کے وقت میں سے کچھ وقت نہیں لیا جاتا۔ جو پڑھائی کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، وہ وقت پڑھائی کا وقت ہے۔ پڑھائی کے وقت کے علاوہ جو خالی وقت رہتا ہے، جو چھٹی کا وقت رہتا ہے، جو ہمارا گپ شپ میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع ہو جاتا، اس وقت میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 30 منٹ دے دیں، 10 منٹ مشورے کے لیے، 10 منٹ ملاقات کے لیے، 10 منٹ تعلیم کے لیے۔ تو اس سے پڑھنے کے زمانے میں جب ہمیں عادت بن جائے گی ان تمام اعمال کی، تو فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے ان اعمال کے لیے بڑا وقت نکالنا آسان ہو جائے۔ جب اس مشغولیت کے وقت میں سے ہم وقت تھوڑا نکال لیں گے تو جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں گے ہمارے لیے بڑا وقت نکالنا آسان ہو جائے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی چھڑوانا مقصود ہے، دودھ چھڑوا کے ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے، پڑھائی چھڑوا کے اس کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی پڑھائی چھڑوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے علم سے پوری امت فیضیاب ہونے لگے اور اس کے علم سے امت کے ایک بڑے طبقے کو نفع پہنچے۔ اس لیے کہ بھائی توجہ سے بات سنو، اس لیے کہ جو علم ہے اصل مقصود اس کا یہی نہیں ہے کہ صرف میری ذات تک یہ محدود رہے، بلکہ اس علم کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد کہ یہ دین میری زندگی کے اندر آئے، اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ دین صرف میری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ یہ امت کی جو امانت ہے امت تک پہنچے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو کیا نبیوں کا کیا کام تھا؟ نبیوں کے تینوں کام تھے، تعلیم بھی کام تھا، تبلیغ بھی کام تھا، تزکیہ بھی کام تھا۔ ایسے ہی ہمارے کام بھی تینوں ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ بھائی حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے مثال دی، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے اور دیگر اعضاء بھی ہے، تو کیا سب ضروری ہیں یا بس کوئی بات نہیں ناک نہیں ہو تو چلے گا؟ یہ سوچتا ہے کیا ہے؟ سب ضروری ہے نا، ارے ہاتھ کان ناک سب ضروری ہے نا۔ تو جیسے جسم کے سارے اعضاء کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی دین کے سارے شعبوں کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی مدرسے کے اندر وہ لوگ، وہ طلبہ پڑھ رہے ہیں جن کے اندر علم کی طلب ہے اور وہ طلب لے کر آئے ہیں، لیکن طلب کے لیے آنے والے، طلب لے کر آنے والے تو کتنے ہیں؟ 2%، 5%، لیکن 95% جو ایک بڑا عملہ ہے، جو مدرسوں سے دور، جو علماء سے دور، جو مسجدوں سے دور، وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ دین کی طرف کیسا ہے؟ ان کے اندر شوق نہیں، ان کے اندر رغبت نہیں، ان کے اندر طلب نہیں ہے نہیں کہ وہ آئے۔ جب ان کے اندر شوق، رغبت اور طلب نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچے۔ اس
لیے کہ انبیاء نے کسی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیں، قرآن نے کھولا، ایسا کھولا، ایک نبی کا قصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے 27 نبیوں کے قصے تو ذکر کیے، نام لے لے کر ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور پھر فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف، فلاں نبی کو فلاں قوم، پھر وہ لوگ اپنی قوم میں جا کر دعوت دیتے تھے ان کی دعوت کا ذکر کیا، اور پھر دعوت دینے کے نتیجے میں جو قوم کی طرف سے ان کو تکلیفیں پہنچتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں کا تذکرہ کیا کہ کیسے ان کو ستایا گیا، کیسے ان کو ساحر کہا گیا، کیسے ان کو مجنون کہا گیا، اور کیسے ان کو پریشان کیا گیا۔ تو سارے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ امت تک پہنچتے تھے علم کو لے کر۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہو اور وہ امانت لینے کے لیے نہ آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس ہم اس کو امانت دینے کے لیے پہنچے۔ ایسی ہی یہ علم امت کی امانت ہے، لوگوں کے اندر طلب نہیں ہے کہ وہ آئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود ان تک علم کو لے کر پہنچے۔ اس لیے کہ علماء کی مثال سورج کی طرح ہے، آپ لوگوں کی مثال سورج کی طرح ہے کہ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، ایسے ہی جب آپ علم کو لے کر پھریں گے تو علم کو لے کر پھرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلے۔ خدا کی قسم علماء کے بغیر، طلباء کے بغیر، میری بات توجہ جائے گی، علماء کے بغیر، طلباء کے بغیر امت کی جہالت دور ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی۔ ارے جو علم اللہ نے علماء کو اور جو علم اللہ نے طلباء کو دیا ہے وہ جب تک نہیں پہنچیں گے امت کے پاس، جو 95% مدرسوں سے اور مسجدوں سے اور اللہ والوں سے اور مشائخ سے دور ہے، ان کے اندر ہے نہیں کوئی طلب، تو کیسا آئے گا ان کے پاس، ان کے اندر طلب کیسا آئے گی؟ آپ علیہ السلام جب آئے تھے کیسا ماحول تھا، کیسا ماحول تھا؟ قرآن نے کہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ فنتیجہ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو ایسا ماحول تھا، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے لوگ، تو آپ کو اس لیے لِتُنذِرَ لکھا علماء نے، لِتُنذِرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُرْسَلِينَ، کہ آپ کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت سے نکال کر صحیح ماحول کی طرف لے کر آئے، اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کو جب نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا تو جب ہم نبیوں کے وارث، تو ہمارا بھی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ کس طریقے سے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو غفلت کے ماحول سے نکال کر دین کے ماحول کی طرف لائے۔ یہ ہم میں سے ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہماری مثال بادل سے دی گئی ہے حدیث میں، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث، جو علم حاصل ہم کر رہے ہیں اس علم کی مثال بادل کی طرح ہے، اور بادل کو آپ جانتے ہیں بادل ہر جگہ جا کے برستا ہے، بادشاہ کے محل پہ جا کر بھی برستا ہے، غریب کی جھوپڑی پر جا کر بھی برستا ہے، پہاڑوں پر جو رہنے والے ہیں وہاں بھی جا کر برستا ہے۔ تو جیسے بادل ہر جگہ جا کر برستا ہے، ایسے ہی ہم علم کو لے کر ہر جگہ پہنچے، کہ بادشاہوں کے محل پر بھی پہنچے، غریب کی جھوپڑیوں پر بھی پہنچے، پہاڑوں پر جو رہنے والے ان تک بھی پہنچے، اور جیسے بادلوں کے بنجر زمین پر گزر جانے کی وجہ سے ہریالی چھا جاتی ہے، ایسے ہی جب علم کو لے کر ہم امت تک پہنچیں گے تو اس کی وجہ سے علم کے اعتبار سے ہریالی چھا جائے گی اور جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کی مثال تو گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی طرح ہے، کہ گاڑی چلانے والا اگر غافل ہو گیا تو پھر جتنے سواری ہیں اور گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کس گڑھے کے اندر جائیں۔ ایسی مثال ہے کہ اگر ہم غافل ہوئے تھوڑے سے بھی تو پھر پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہو اور امت کا حال کیا ہو۔ اس لیے میں تو بیٹھ گیا تھا جب تک حضرت
والا تشریف لے